میری عمر 16-17 برس تھی۔ اچھی بری کی تمیز اور دنیا کو برتنے کا ڈنگ نہیں آیا تھا۔ اچھی شکلوں پر میں مٹنے کو جی چاہتا تھا۔ یہ عمر کا وہ دور تھا جب دل کو ساتھی تلاش ہوتی ہے، بے مقصد نہیں جانگتی تھی، نظریں کسی حسین ساتھی کی آرزو میں بے قرار رہتی تھی، اور میری بولی ماں میری نظروں کا مفہوم نہ سمجھتی تھی۔ تبھی انہوں نے کبھی چھت پر جانے سے منع نہیں کیا۔ ان کا خیال ہوگا یہ تو کہیں اور آتی جاتی نہیں، ایک چھت ہی تو ہے، کھلی فضا میں سانس لے لے۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ کافی دنوں سے سامنے والی بلڈنگ میں بالائی منزل پر جو فلور خالی تھا، آج وہاں زندگی کے آثار نظر آئے۔ ایک خوبرو جوان گیلری سے جھانک رہا تھا۔ اچانک اس نے نظر اوپر اٹھائی اور مجھے چھت کی منڈیر سے اپنی جانب تکتے پایا۔ بے اختیار وہ معنی خیز انداز میں مسکرا دیا اور میں چم کر پیچھے ہو گئی۔ اب چین کہا تھا، ذرا دیر پھر جھانکا۔ اس شوق نے خوش دلی سے ہاتھ کھلا دیا۔ ایک روز جب کہ چھت سے جھانک رہی تھی اور نوید مجھے اشارے کر رہا تھا، میری شامت اعمال والد صاحب گلی سے نامودار ہو گئے۔ وہ گھر کی جانب آ رہے تھے۔ میں تو اپنی دنیا کی رنگینی میں کھوئی ہوئی تھی۔ ان کے آنے کا احساس نہ ہوا، لیکن ابو نے مجھ کو نگاہوں کی زبان میں نوید سے گفتگو کرتے دیکھ لیا۔ گھر آئے تو والدہ سے پوچھا، سلطانہ کدھر ہیں؟ چھت پر ہوگی یا یہی کہیں اور ہوگی؟ انہوں نے شان بے نیازی سے جواب دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ سغرا بیگم، کمال ہے، تم جوان بیٹی کی ماں ہو اور تم کو خبر ہی نہیں کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے۔ اگر چھت پر بھی ہے تو اس بڑی دوپہر میں وہاں کیا کر رہی ہے؟ والد صاحب کے سخت تیور دیکھ کر امی اوپر آنے کو زینے پر چڑھنے لگی۔ ان کے قدموں کی آواز پر میرے کان کڑے ہو گئے۔ زینے پر پہنچ گئی کہ ان کے چھت تک پہنچنے کی نوبت نہ آئے۔ چلو تمہارے ابو آ گئے ہیں اور تم کو پوچھ رہے ہیں۔ میرا دل دھڑک اٹھا، خدا نہ کرے مجھے نوید سے اشاروں میں بات کرتے تو نہیں دیکھ لیا۔ دل درست خدشے سے دھڑکا تھا۔ انہوں نے ڈپٹ کر پوچھا، اتنی تپیشیں اس وقت چھت پر کیا کر رہی تھی؟ کیا سامنے کی بلڈنگ میں تمہاری کوئی سہیلی رہتی ہے؟ میں نے جیلی نہیں تو ابو بس اسی قدر کہہ سکی۔ وہ بھی اس وقت تو غصہ پی گئے، لیکن ان کے دل میں بے جیس خدشے نے سر اٹھایا تھا۔ وہ دن رات مجھے بیانی کی چارہ سازی میں لگ گئے۔ قریبی دوستوں سے ذکر کیا کہ میری بیٹی کا رشتہ تلاش کرنا ہے۔ خاندان میں اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ موجود نہیں ہے۔ آدمی کسی جستجو میں لگ جائے تو کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ ایک دوست کے توسط سے والد صاحب کو بھی میرے لیے مناسب رشتہ مل گیا۔ ایک روز والد کے دوست شاکر صاحب کی بیگم ہمارے گھر آئی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پسند کر لیا۔ جب والد نے آگاہ کیا کہ تمہارے ابو نے ایک لڑکا پسند کر لیا ہے تو میں پریشان ہو گئی، تاہم ماں کو تسلی کو کہا، مجھے اس لڑکے کی فوٹو تو دکھائے تبھی ہاں کروں گی۔ اگلے روز امی نے ایک فوٹو دکھائی۔ موصوف کی شکل، ایک آنکھ مجھ کو نہ بھائی، ذرا بھی خوبصورت نہ تھے، اوپر سے کچھ پختہ عمر لگتے تھے کہ سر پر بال بہت کم تھے۔ دیکھتی ہی میں نے فوٹو کو پرے پھینک دیا اور کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، ہرگز اس سے شادی نہ کروں گی، مر جانا پسند کروں گی۔ اماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ انہوں نے یہ کہہ کر مجھ کو مزید اس معاملے پر بحث کرنے سے روک دیا کہ تمہارے ابا آ جائے تو ان سے بات کروں گی۔ اگلے روز جب ابو دفتر چلے گئے، ماں نے کہا، میں نے بات کی ہے۔ انہوں نے یہی سوال کیا کہ بیٹی سے پوچھا انکار کی کیا وجہ ہے؟ سوچا موقع اچھا ہے، ماں کے کان میں ڈال ہی دوں، ایسا نہ ہو بعد میں کہیں میں نے تو پوچھا تھا لیکن تم نے ہی اپنی پسند نہ بتائی۔ ماں، سامنے والی بلڈنگ میں جو لوگ آئے ہیں ان کا لڑکا ہے، نوید نام ہے۔ میں زیادہ نہیں جانتی لیکن مجھے وہ لڑکا پسند ہے، وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ابا سے کہے میرا رشتہ اس کے ساتھ کر دے۔ لڑکا کون ہے، کیا کرتا ہے، کس خاندان سے ہیں؟ ارے بھائی کچھ تو معلوم ہو، مجھے نہیں معلوم اماں، میں اس سے ملتی تو نہیں ہوں، بس چھت سے ہی ہم بات کر لیتے ہیں، وہ نئے لوگ آئے ہیں اور معلومات لینا تو ابا کا کام ہے۔ امی نے میری پسند سے ابو کو آگاہ کر دیا۔ وہ تو چراغ پا ہو گئے کہ سب جانتا ہوں، مجھے معلومات لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں کوئی فیملی نہیں بلکہ ایک لڑکا تنہا رہتا ہے، کرائے پر فلیٹ لیا ہے، وہ باش رکھتا ہے، اس کی فیملی بھی ہوتی تب بھی وہ مجھے قبول نہیں ہوتا۔ جو رشتہ شاکر صاحب کے توسط سے آیا ہے وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے۔
بیٹی کو سمجھا دو کہ یہ طاق جان کا سلسلہ بند کر دے، ورنہ ایسی مار ماروں گا کہ بچے گی نہیں۔ اگلے روز شام کو شاکر صاحب کے ہمراہ ان کے عزیز اور میرے رشتے کی طلب قیوم صاحب اور ان کے صاحبزادے بھی تشریف لے آئے۔ ان لوگوں کو والد صاحب نے چائے پر بلایا تھا تاکہ امی بھی لڑکے کو دیکھ لے، اس سے بات چیت کر لے کہ اماں کی تسلی بھی ہونی چاہیے۔ والدہ نے بات چیت کر لی اور انہیں بھی فہد پسند آ گیا، بلکہ وہ تو اس رشتے کی زیادہ طرفدار ہو گئی۔ جب یہ لوگ ڈرائنگ روم میں تھے میں چھت پر گئی اور ان لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ پہلے ہی نظر میں مجھے یہ شخص بے حد برا لگا جو اس گھر کا متوقع داماد تھا۔ اس وقت سوچ لیا کہ جان دے دوں گی مگر شادی اپنے خوابوں کے شہزادے نوید سے کروں گی، جو اس قدر خوبصورت اور ہینڈسم تھا جیسے کسی ملک کا پرنس ہو۔ جب ابلتے چشمے کو راستہ نہ ملے تو وہ پہاڑ کو شک کر ڈالتا ہے۔ میں نے بھی اجرت میں ایک خط لکھ کر نوید کی طرف اچل دیا۔ وہ دوڑ کر آیا اور خط گلی سے اٹھا لیا۔ خط میں تمام احوال درج کر کے استدعا کی تھی، کسی طرح ایک بار ملو تاکہ ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ شام کو اس نے گیلری سے قریبی پارک کی جانب اشارہ کیا اور 2 انگلیوں سے 11 بجے کا وقت بتایا۔ والد صاحب دفتر چلے جاتے۔ میں نے کبھی امی سے نہ کہا تھا کسی سہیلی کی طرف جانا ہے۔ پہلی بار کی منت کی کہ رافیہ سے ملنا ہے۔ وہ بولی ذرا کام سے فارغ ہوں تو لے چلتی ہوں۔ آپ کبھی بھی فارغ نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کے کام تو ختم ہونے میں نہیں آتے، تب تک ابو کے گھر لوٹ آنے کا وقت ہو جائے گا۔ رافیہ کا گھر نزدیک ہی تو ہے، 7 والے پارک کے پاس۔ بولی ماں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میری منت سے باتوں میں آ گئی۔ بولی اچھا جاؤ لیکن جلدی واپس آ جانا، آدھے گھنٹے سے زیادہ دیر نہ لگانا ورنہ میں خود تم کو لینے رافیہ کے گھر آ جاؤں گی۔ خدا کا شکر ادا کیا، دوڑی ہوئی کمرے میں گئی، جلدی سے لباس تبدیل کر کے گھر سے نکل گئی۔ پارک کا راستہ صرف 5-7 منٹ کا تھا۔ وہ پہلے سے منتظر تھا، پہلی بار ملی تھی، روبرو ایک دوسرے سے قریب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میری مسرت کا کوئی کنارہ نہ تھا، لیکن جس خوف سے یہ جرت کی تھی اظہار ضروری تھا۔ اس نے کہا مجھ سے بچھڑنے کا ڈر ہے تو مضبوط قدم اٹھانا ہوگا، کہو تو تمہارے والد سے رشتے کی بات کروں، وگرنہ میرے ساتھ چلو، کورٹ میں نکاح کر لیتے ہیں، وہ رشتہ نہ دیں گے، ابو فیصلہ کر چکے ہیں، فہد سے ہی رشتہ کریں گے۔ انہوں نے وہاں ہاں کہہ دی۔ تو پھر کیا کرنا ہے، کورٹ میرج؟ کچھ سوچ کر میں نے سر جھکا لیا۔ 2-3 دن سوچ بچار میں گزر گئے۔ ادھر گھر والے میری شادی کے تذکروں میں لگے تھے، ادھر میں نوید کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزارنے کی خواب بن رہی تھی۔ آخر اس کے ہمت دلانے پر ایک رات جب امی ابو سو رہے تھے، چپکے سے در کھول کر نکل آئی اور اس کی کار میں بیٹھ کر ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دیا۔ یوں والدین کی بے خبری میں ان کی مرضی کے خلاف اپنی پسند کی شادی کر لی۔ نوید نے اس واقعے سے چند دن قبل سامنے والا فلیٹ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس دوسرے فلیٹ میں مجھے لے آیا جو کرائے پر لے لیا تھا۔ نوید سے کورٹ میرج کر کے خوش تھی، اگرچہ والدین کو دھوکہ دینے کا قلق ضرور تھا، مگر اس وقت اپنی خوشی اور اپنے خواب زیادہ عزیز تھے۔ نوید نے کوئی کمی نہ کی، اچھا کھلایا پلایا، روز شام کو سیر پر جاتے۔ یہ فلیٹ ہمارے گھر سے کافی دور ایک پوش علاقے میں تھا۔ مجھ کو اپنے شوہر کے ساتھ کبھی خرچے کی تنگی محسوس نہ ہوئی، لیکن اس بات کا بھی علم نہ تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ بس یہی کہتے تھے کہ ایک چھوٹا موٹا اپنا بزنس ہے۔ 4 سال سکون کے گزر گئے۔ ایک بار نوید سے چھپ کر امی سے فون پر بات کی۔ فون رافیہ کے گھر لگا ہوا تھا۔ اس کو منت کر کے کہا امی کو بلا لاؤ۔ والدہ نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اب میں 2 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی۔ جس فلیٹ میں ہم رہتے تھے اس کے برابر والے فلیٹ میں ایک عمر رسیدہ نرس مریم رہا کرتی تھی۔ جب بچیوں کی پیدائش ہوئی اس کو بلا لیتی۔ وہ میرے شوہر کی بہن بنی ہوئی تھی اور نوید اس کو مریم آپا بلاتے تھے۔ نوید چلے گئے اور پھر ان کی خبر نہ آئی۔ آپا کو پتا تھا کہ وہ کسی ایجنٹ کے ذریعے گئے ہیں۔ انہوں نے اس آدمی کا کوچ لگایا اور پوچھا کہ نوید کو گئے 1 ماہ ہو گیا ہے، کوئی خیر خبر نہیں آ رہی۔ تب اس نے بتایا کہ وہ غیر قانونی طریقے سے جانے کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں اور انہوں نے ان کو قید کر لیا ہے، وہ دیار غیر میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ 3 سال گزر گئے، نوید لوٹے، نہ کوئی رابطہ کیا۔ میں کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئی۔
دو چھوٹی بچیوں کا ساتھ تھا، زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی کہ نوکری کر لیتی۔ آپا خود بیوہ تھی اور ایک اسپتال میں جز وقتی کام کرتی تھی۔ بیچاری کی تنخواہ ہی کیا تھی، آخر جمع پونجی زیور سب ختم ہو گیا۔ میں فلیٹ کا کرایہ دینے سے بھی قاصر تھی۔ ایک روز مالک مکان نے میرا سامان باہر نکلوا دیا۔ رہنے کا بھی آسرا نہ رہا۔ آپا نے رحم کھا کر مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر میں رکھ لیا، مگر یہی کہا کہ اب تم خود اپنے قدموں پر کھڑی ہونے کا چارہ کرو، میں تم کو مستقبل سہارا نہیں دے سکتی۔ نوکری کی تلاش کو نکلی، گھریلو کام کے لیے ملازمہ جیسی نوکری ہی کر سکتی تھی، وہ بھی نہ ملی۔ دو چھوٹے بچیوں کا ساتھ تھا، جن کی وجہ سے کوئی مجھے اپنے گھر ملازمہ رکھنے پر بھی تیار نہ تھا، جبکہ بچیاں دودھ کے لیے روتی تھی۔ ایک کوٹھی میں ملازمہ ہونے کے لیے گئی، یہ کسی فوٹوگرافر کا گھر تھا۔ اس نے مجھے بغور دیکھا، کہنے لگا اگر ماڈلنگ پر تیار ہو جاؤ تو ملازمت مل سکتی ہے، سرونٹ کوارٹر بھی رہنے کو مل جائے گا، تم بہت خوبصورت ہو، ایسا چہرہ لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، دونوں میں مفلسی دور ہو جائے گی۔ ان دنوں کا ذکر ہے جب لڑکیوں کے لیے ماڈلنگ اور اداکاری معیوب سمجھی جاتی تھی، لیکن میری مجبوری تھی، پیٹ پہ روٹی تھی اور نہ سر پر چھت۔ میں راضی ہو گئی، اس نے میرے چند فوٹو لیے اور پھر مجھ پر دولت کے در کھل گئے۔ قسمت نے یوں ماڈل گرل بنا دیا۔ مجھ کو کسی شے سے بھی زیادہ اپنی بچیوں کا پیٹ پالنا مقدم تھا، یہ میری اشد ضرورت اور مجبوری تھی، پھر ان کو اچھی تعلیم کی خاطر روپوں کی حاجت تھی۔ میں دولت کمانے کی مشین بنتی گئی اور وقت گزرتا گیا۔ اب ایک کوٹھی کی مالک تھی، بچیاں بھی بڑی ہو رہی تھی، وہ اچھی کھاتی، بہتر پہنتی اور اعلیٰ تعلیم ادارے میں پڑھ رہی تھی۔ ان کے شاندار مستقبل کی خاطر میں نے کسی بات کی پرواہ نہ کی۔ ان کے لیے گھر میں نوکر آیا خانسامہ تھے اور میرے وارڈروب نئے فیشن ڈیزائن کے ملبوسات سے بھرے تھے۔ اب میں ایک نئی جگمگ کرتی دنیا میں تھی، جہاں عمارات کی چکا چوند غریبوں کو شرماتی تھی۔ دولت کی ریل پیل تھی، میری اشاروں پر مشہور مصنوعات بنانے والی کمپنیاں دولت میرے پاؤں میں رکھتی تھی۔ سبھی کچھ مل گیا مگر نوید نہ تھے، اور ان کی یاد میرے دل میں ہر دم چٹکیاں لیتی تھی۔ مجھ کو ان سے واقعی محبت تھی، ان کے ساتھ گزارے دن جنت کا خواب معلوم ہوتے تھے۔ جب شوہر سے جدائی کا خیال روح کو مجروح کرتا تو دل بے بس ہو جاتا۔ وہ موسم سرما کی ایک سرد رات تھی۔ 7 سال بعد مریم کے ہمراہ اچانک نوید آ گئے۔ مریم میرا گھر جانتی تھی، ان کو سامنے دیکھ کر آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ سوچ رہی تھی جب صبح بچی اپنے باپ کو دیکھے گی تو ان کا کیا رد عمل ہوگا، خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ نوید کو تمام رات اپنے اوپر گزرے دکھوں کا ایک ایک لمحہ بتاتی رہی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، یہ سب مجبوراً کیا ہے، اب تم آ گئے ہو تو ہر گز گھر سے قدم نہیں نکالوں گی، میں ماڈلنگ ترک کر دوں گی اور اپنی بچیوں کے لیے ایک مثالی ماں بن جاؤ گی، ہم ایک نئے دور کا آغاز کریں گے۔ یقین تھا کہ نوید اب ہمارے لیے کچھ کریں گے۔ میرے اور میری بچیوں کی خاطر انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور کہا کوئی بات نہیں، تم نے ماڈلنگ کی ہے اور میں دنیا گھوم آیا ہوں، کوئی بھی کام برا نہیں، بشرطے یہ کہ آدمی خود برا نہ ہو۔ دنیا گھومنے سے میرے خیالات میں تبدیلی آ گئی ہے، وہ ہمارے ساتھ کوٹھی میں رہنے لگے، لیکن ان کو اب بیگار بیٹھنے سے، غرضی کمانے سے کوئی سروکار نہ رہا تھا۔ کہتے تھے بھٹکتے بھٹکتے تک گیا ہوں، اب ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں، سستانا چاہتا ہوں، مجھے سانس لینے دو۔ انہوں نے اتنا لمبا آرام کیا تھا کہ کمانے جو گئے نہ رہے، آرام کی سانسیں ہی راس آ گئی۔ مجھے کہتے ماڈلنگ نہ چھوڑنا، اب اتنی محنت کر چکی ہو، اپنے پیشے کو ترک مت کرنا، وقت ٹھہرتا نہیں۔ میں بھی سن رسیدگی کی طرف جا رہی تھی، حسن میں وہ کشش، وہ بات نہ رہی تو میں نے کام چھوڑ دیا، کیونکہ نئی خوبصورت تازہ روح لڑکیاں آ رہی تھی، ان کی مانگ تھی۔ مجھے اڈھیر عمر کا کیا کام، ایسے میں عزت سے گھر بیٹھ جانا بھلا تھا۔ بچیاں جوان ہو گئی تھی، جب کمائی کا راستہ بند ہوتا گیا، نوید کو پھر سے جگانے لگی کہ بہت ہو چکا ہے آرام، اب تم کچھ کام کرو، ہاتھ پیر ہلاؤ، تم مرد ہو، کما کر کھلانا اور گھر چلانا تمہاری ذمہ داری ہے، میں نے تو آدھی زندگی گنوا دی ہے۔ وہ میری زندگی کی بچی کچی خوشیوں اور امید کا آخری دن ثابت ہوا جب اس نے کھل کر کہہ دیا میں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں آتا، مجھے کمانے کی عادت نہیں رہی ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو ماڈلنگ کے میدان میں لے آتے ہیں، یہ تم سے زیادہ خوبصورت ہیں، نوخیز چہروں کی مانگ ہوتی ہے،
تم آرام کرو، یہ تمہاری جگہ لے لیں گے۔ بیٹیوں کے باپ کے اس ارادے پر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا اسی خاطر میں نے کٹن راستہ چنا تھا اور اتنے کشٹ اٹھائے تھے؟ اب میرے چمن کی ان نوخیز کلیوں پر ان کے باپ کی نظر تھی کہ یہ کمائیں گے اور وہ کھائے گا۔ جب برم کا رشتہ ٹوٹ گیا تو میں نے بھی طلاق حاصل کر لی، جان چھڑا لی تاکہ بچیوں کو وقت پر ان کے گھروں کا کر سکوں۔